تاکہ اس چوکھٹ پر بھی کوئی دلہن رخصت ہو کر جائے۔ ایک اداسی لہجے کے گرد طواف کرتی منی نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا گئی۔ اختری آپا بھی ان کی باتوں سے تھوڑی راضی لگی تھی۔ ابھی نہیں، جب وہ چاہے گی تب۔ انہوں نے دونوں کے منصوبوں کو اس کی چاہ پر چھوڑا۔ اور اب اس کے پیچھے نہ لگنا تم کائنات۔ وہ کائنات کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہی بولی تھی۔ وہ پل کو شرمندہ ہوئی۔ نہیں آپا، نہیں بولوں گی اب۔ وہ چلتے ہاتھوں کو روک کر بولی۔ اچھا اب تیز ہاتھ چلا، دبا پاؤں۔ منی نے اسے ڈپٹا۔ اس نے منہ بنایا اور پھر پاؤں دبانے لگی، جبکہ وہ اب اپنی دوسری کسی کے انوائٹ پر جانے کی بات کر رہے تھے۔ کسی پارٹی میں اختری آپا کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ بہت سے اچھے لوگوں سے ان کے تعلقات رہے تھے، جن کی بنیاد پر لوگ انہیں آج بھی یاد رکھتے تھے۔ تم نے کیا ہے نا سب؟ میں پوچھتا ہوں کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ مارے اسے پیچھے کی جانب دھکیل رہے تھے۔ وہ بھی بغیر مزاحمت کے پیچھے ہوتا چلا گیا تھا۔ سائم کو اغوا کرنے میں تمہارا ہاتھ تھا، جانتا ہوں میں۔ تم اب عاشقوں کی طرح مار پیٹ پر بھی اتر آئے ہو۔ اس نے جس ہاتھ سے نور کا ہاتھ پکڑا تھا، تم نے وہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے؟ نفیس حیدر پر جیسے بھڑک ہی اٹھے تھے۔ وہ غیر مرئی نکتے کو گھرتا ان کی باتوں کو جیسے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی بہت ہی عجیب سا ہو گیا تھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، بڑھی داڑھی۔ وہ حیدر تھا ہی نہیں جو خود کو سنوار کر رکھتا تھا۔ وہ تو کوئی اور تھا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے اسے مار رہے تھے۔ تو کیا ہی غلط کیا؟ اسے شرم آئی تھی یوں ہاتھ پکڑے ہوئے؟ اس عزیر کا بھی یہی حال ہوتا بالکل، اگر وہ میرا بھائی نہ ہوتا۔ وہ بے باکی سے کہتا اپنی گہری سرخ آنکھیں ان کی آنکھوں میں جما گیا۔ تو تم مان رہے ہو کہ تم نے کی ہے یہ حرکت؟ وہ اس کا گریبان پکڑے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ میں تو بزدل ہوں بقول آپ کے، میں نہیں کر سکتا یہ تو کوئی بہادر آدمی کا کام ہے۔ کیا ہوگا کسی بہادر آدمی نے، اب وہ استہزائیہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اور اگر یہ بہادر آدمی تم ہوئے نا، جانتا ہوں تم ہی ہو ان سب کے پیچھے، تبھی سب کی نظروں سے غائب تھے تم۔ صبح کو جاتے شام کو واپس آتے، تم کیا کرتے رہے ہو ہاں؟ اتنا پڑھایا لکھا یہ اس لیے تھا کہ یوں عاشق بن کر گلیوں میں بھٹکتے پھرو؟ ان کے صبر نے جواب دیا تھا، اس لیے بے اختیاری طور پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ جیب سے لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ نکلا تھا جو زمین پر گرا تھا۔ نفیس کو تو حیرت کے سمندر نے گھیرا۔ حیدر تم؟ جیسے سوال پوچھا گیا تھا۔ یہ میری نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولنا چاہا۔ تو یہ تمہاری جیب میں کیا کر رہی ہے؟ تم سگریٹ پیتے ہو؟ میں کاروبار سے تو گیا صحیح، مگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ یہ غنڈہ گردی کون سکھاتا ہے تمہیں؟ بولو، پہلے سائم کو مارنا اور پھر یہ سگریٹ۔ اپنا حال دیکھو، نشئی لگتے ہو بالکل تم۔ وہ کسی بے بس انسان کی طرح صرف غصہ دکھاتے ہی رہ گئے تھے۔ اپنی اولاد کو یوں برباد ہوتا وہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تو میں ہی برا ہوں نا؟ سب گھر والوں کو میرا گھر میں رہنا پسند نہیں ہے، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں ان جیسی سوچ نہیں رکھتا۔ اب جب مکمل ہو آپ سب تو میری کس کو پرواہ ہے؟ اس لیے مجھے بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اپنی بات کہتا پل کو بھی نہ رکا۔ سمر ان کو بلانے کی غرض سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر خاموشی سے ان کی باتیں سنتی واپس چھپ گئی۔ وہ دادی کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ شاہ زیب کو جب شگفتہ کا معلوم ہوا تو وہ بھی اپنی بہن کی محبت میں کھینچے چلے آئے تھے۔ سمر کو حیدر کی حالت پر ترس آیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اس سے انسانوں سے ہمدردی ہو جایا کرتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ کمرے سے نکلتا ایک صحن سے گزر کر پیچھے بنے زینے کی جانب گیا تھا۔ سمر نے اسے جاتے دیکھا، پھر کمرے کی جانب گئی۔ وہ آپ کو دادی بلا رہی ہیں۔ وہ سر پکڑے زمین پر بیٹھے تھے جب اس نے دروازے کو بجا کر اپنی جانب راغب کیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جاؤ بیٹا، آتا ہوں میں۔ وہ ایسا تاثر دے گئے جیسے ابھی کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو پہلے۔ وہ بھی گردن جھکاتی وہاں سے جانے لگی، مگر قدم برآمدے کے ساتھ جڑی اس دیوار کے حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں وہ گیا تھا۔ دیکھیں مس، وہ پل بھر کو رکا جیسے اس کا نام جانا چاہتا ہوں۔ مس نور۔ نور نے اس کی بات کو جواب دیا۔ یس۔ اس نے اپنے سوال کا جواب پا کر اپنی آئی بروز کو چکا کر اپنی بات آگے بڑھائی۔ ہمارے ہاں کینٹین میں ایک ورکر کی ضرورت ہے جو یہاں کی صاف صفائی اور یہاں کا ڈسپلن بنا کر رکھے، یعنی اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ اچھی صفائی بھی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟
यहाँ 11 बजे हाफ टाइम हो जाता है। बच्चों की लाइंस को सही से लगवाना और उन तक खाना पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। वो गिन गिन कर उसे काम बता रहा था। एक मिडिल क्लास बंदा था देखने में, गंदमी रंग, हल्की दाढ़ी और उठाकर बाल बनाए गए, ट्रैक पैंट पर एक सादा सी ब्लैक शर्ट। वो न्यू स्कूल खुला था जहाँ हर काम म्यार के मुताबिक ही होना था। फिर कुछ सालों बाद वो भी पैसा कमाने की एक मशीन बन जाना था, जैसे हर तालीमी इदारे में होता है। आप समझ गई? उसने सवाल पूछा। नूर ने सर से चादर ली हुई थी। उसने मुख्तसर जवाब में बात खत्म की। बाय द वे, आई एम हाशिर, यहाँ का पीटी सर हूँ, और कभी कभी कुछ काम यहाँ भी हो जाता है। अब बच्चों की हेल्थ का ख्याल भी तो ज़रूरी है। वो निहायत फॉर्मल लहजे में गोया हुआ था। वो सर झुकाए बस गर्दन ही हिला रही थी। सुने, उसने नूर को मुखातिब किया। जी, सर झुकाए ही जवाब मिला। मिस नूर, आपसे मुखातिब हूँ मैं। अब की बार उसकी आवाज़ डांटने वाले अंदाज में थी। जी। वो अब आंखों को उठाए उसकी आंखों में देखकर जवाब दी गई। बिल्कुल इसी तरह, हर वक्त एक्टिव और ऐसे गर्दन झुकाए खड़ा ना हुआ करें, बल्कि हमेशा गर्दन उठी और निगाहें नीची हों। आपकी शख्सियत पर गहरा असर पड़ता है इससे। खैर, कुछ देर में यूनिफॉर्म मिल जाएगा, फिर वही पहनना होगा। बाकी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी सर के ऑफिस से। आज वही होते आपके साथ अगर उनको जाना नहीं होता। वो चलते हुए अब आपसी बात कर रहे थे। नूर 2 कदम पीछे ही चल रही थी, क्योंकि उनके चलने की रफ्तार आम लोगों के मुकाबले में कुछ ज्यादा तेज थी। वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखें। सर को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी लेट पहुंचे या किसी किस्म की लापरवाही करे। इस मामले में बहुत सख्त है वो उसे बता रहा था, जबकि वो सिर्फ गर्दन हिला रही थी। सर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, कोई भी गलती हो तो मुझे बताएं, मैं संभाल लूंगा, मगर झूठ ना मुझे पसंद है और ना सर को। उसकी हर बात का कांटा सर के नाम पर रुकता था। आखिर इश्तियाक में उसने पूछ ही लिया था, आपके सर का नाम क्या है? सवाल इतना अचानक था कि उसे कुछ समझ ही ना आई। जी। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा, जैसे कोई बहुत ही गैर जरूरी सवाल उसने पूछा हो। वो, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में उनका नाम, मगर मैं भूल गई। उसने बात बनाई। ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं बरतनी आपको। वैसे उनका नाम है सर यूसुफ चौधरी। उसने निहायत मौदबाना अंदाज में नाम लिया। यूसुफ चौधरी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाए। कुछ पेपर साइन कर लें, फिर आप यहाँ से चली जाएं और वक्त पर पहुँच जाना कल आप। यूसुफ चौधरी यहाँ ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादातर मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ, या फिर मिस गुलमीना। वो सरसरी सा उसे बताता अब ऑफिस में पहुंचा था। फाइल्स के ढेर में से एक फाइल निकाली। हमारा मकसद गरीबों तक तालीम पहुंचाना है, इसलिए यहाँ फीस का कोई इशू नहीं है। सब चीज़ों के पैसे यूसुफ चौधरी देते हैं। निहायत ही कोई अच्छे इंसान है वो सफ़ों को पलटता एक जगह रुका, फिर कांच की टेबल पर उस फाइल को रखा। यहाँ साइन कर दे, उसने उंगली के इशारे से बताया। नूर ने पेन को पीछे से खोलकर नूर ही लिख दिया। ये एग्रीमेंट है, ताकि कोई भी इशू आए तो इन शराइत को आपको मानना पड़े। चलें फिर, यही तक रहा काम, अब जाएं। उसने फाइल खींची और बंद करके दोबारा रख दी। वो भी घर की जानिब रवां दवा हुई। अख्तरी आपा ने आने जाने का रक्षा लगा दिया था, इसलिए परेशानी ज्यादा नहीं हुई उसे। अक्सर सियासतदान तो बहुत बुरे होते हैं, वो इतना अच्छा कैसे था, या ये दिखावा था? वो सोच रही थी सारे रास्ते। बारिश, क्या कर रहे हो? वो खाने की टेबल पर बैठा था जब पीछे से एक जनाना आवाज उसके कानों से टकराई। उसने बेजारी से अपनी आंखें मीची, जैसे उसकी आमद उसे बिल्कुल अच्छी ना लगी थी। कब आए तुम पाकिस्तान से? अब वो घर में मौजूद किचन में दाखिल हो रही थी। किसी के घर में इजाजत लेकर दाखिल होते हैं। वो बगैर उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। उसको पल भर में उसकी गलती का एहसास दिला गया। उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट मान पड़ी, जबकि बारिश पुलाव खाने में मसरूफ था। अपने घर में कौन इजाजत लेकर आता है? वो कुर्सी खींचकर उसके साथ बैठी। बारिश के मुंह बनाकर वो पीछे हुआ। खाना खाओगी? उसने पुलाव की ऑफर उसे भी की, जो कि सफेद चावलों पर भुना हुआ गोश्त था। जरूर, उसने टेबल पर हाथ रखते हुए कहा। बारिश ने ट्रे से चावल उसकी प्लेट में निकाले। वो उसके चेहरे को देख रही थी। सफेद शर्ट पर जीन्स की जैकेट पहनी थी और साथ ही काले रंग की पैंट। एक हाथ में लेडीज वॉच थी, सर पर हिजाब था।
چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ تھا۔ دیکھنے میں وہ بلا شبہ بہت حسین تھی۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، مسکراتے ہونٹ۔ اگر اس کے مقابلے میں نور کو دیکھا جاتا تو وہ نہایت سادی تھی، کچھ خاص نئے نقش بھی نہ تھے اس میں۔ ان سب مقابلے وہ یقیناً جیت جاتی۔ کیسا لگا تمہیں پاکستان؟ سنا ہے وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت کم، گندگی بھی بہت ہے ادھر، کیسے رہ لیے تم ادھر؟ وہ چمچ کو پلیٹ میں گھماتی اس سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ بس رہ لیا، تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ نظر انداز کرتا اب بھی اپنے کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ یلڈیز آنٹی نے کہا تھا کہ تم پاکستان سے آ جاؤ تو ہماری شادی ہوگی۔ اب اس کا انداز تھوڑا سرسری تھا، مگر یہ بات بارش کو چونکا گئی تھی۔ اس نے اب اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ 5 سال ہو گئے ہماری منگنی کو، اب شادی ہوگی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب آنٹی نے بتایا کہ تمہاری استقلال اسٹریٹ میں بھی شاپ ہو گئی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب ہماری شادی ہوگی، وہ اپنی خوشی دکھاتی ہوئی کہہ رہی تھی، مگر اسے لمحے بھر کو سمجھ نہ آیا ایسا کیوں کیا ہے، کس منگنی کی بات کر رہی ہو اور کون سی شادی، بلکہ یہ چھوڑو کیوں آئی ہو تم؟ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر اٹھا۔ کیا مطلب کون سی شادی؟ وہ روحان سی ہوئی۔ مریم، میں اس موڈ میں بالکل نہیں ہوں، جاؤ یہاں سے، بلکہ میں ہی چلا جاتا ہوں۔ مزید بات اس سے کرنا بیکار تھی، وہ کہتا اس کا دل توڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ترکی زبان میں ہی تھی۔ سمر نے اپنا گلا کھنکھارا۔ وہاں تھوڑی آواز پیدا ہوئی۔ ایک تنگ راستہ جہاں چلتے تھوڑا آگے چھت پر جانے کی سیڑھیاں تھیں۔ اگر اس دیوار پر بیٹھنا ہو تو ان سیڑھیوں کی مدد سے اس دیوار پر آسانی سے بیٹھا جا سکتا تھا جو ہمسایوں کے گھر سے جڑی تھی۔ حیدر دیوار پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، ہاتھ میں رکھی سلگتی ہوئی سگریٹ چھپائی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کمرے میں جاؤ، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے تمہارا، اس نے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، وہ اس تنگ راستے سے سیڑھیوں تک پہنچی جہاں کا سیمنٹ کا بنا زینہ جگہ جگہ سے جھڑ رہا تھا، دیواروں کا رنگ بھی اتر چکا تھا۔ سمر، کہہ رہا ہوں میں، حیدر اسے ڈانٹ رہا تھا، مگر وہ کس کی سنتی تھی۔ بڑی سیڑھی پر پہنچ کر دیوار کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے اس دیوار پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ حیدر نے اپنے ہاتھ سے اسے سہارا دیا اور خود بھی پاؤں لٹکائے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئی؟ حیدر نے اس سے سوال کیا۔ تیز ہوا کے باعث اس کے بال اڑ رہے تھے، جبکہ سمر نے اونچی پونی باندھی ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہے حیدر، بچپن میں بھی ہم دادی سے چھپ کر یہاں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس کے لبوں پر مدھم سا تبسم بکھرا۔ ہاں، پھر تمہارے حصے کی ڈانٹ بھی مجھے کھانی پڑتی، اس نے سامنے نیلے رنگ کی پانی کی ٹینکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں سے سب لوگوں کی چھتیں آرام سے دیکھتی تھیں۔ پھر میں منا بھی لیتی تھی تمہیں، وہ ذرا خفگی سے بولی۔ اب حیدر کے چہرے پر نم سی مسکان آئی۔ اور میں ہمیشہ مان بھی جاتا تھا، اگر نہیں مانتا تو تم موٹے موٹے آنسو نکال کر ایموشنل بلیک میل کرتی تھی مجھے۔ اس نے نظریں گھما کر اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ چہرے پر مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ تم مسکراتے اچھے لگتے ہو، پھر کیوں اپنی ایسی حالت بنائی ہے؟ اور تم نے سگریٹ پینا کب سے شروع کر دی؟ اب وہ اصل مدے پر آئی تھی، چہرے پر چمکتی مسکان سمٹ چکی تھی۔ سمر، مجھے نہیں کرنی کوئی بھی بات۔ اس نے اپنے پاؤں سیڑھیوں کی جانب گھمائے اور چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ حیدر، کسی بھی معاملے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھو۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا جب سمر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے قدم رکے۔ میں ایک کمزور شخص ہوں جو فیصلے لینا نہیں جانتا، وہ کہتا دوبارہ تیزی سے نیچے اتر گیا، جبکہ وہ افسوس سے اسے دیکھتی رہی۔ ہم پاکستان جائیں گے، تم اپنی پیکنگ کر لو۔ ہائی نیک پر سیاہ رنگ کی پینٹ پہنے، ہاتھ میں کوٹ لیے وہ اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ مگر میں پاکستان میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ نہیں ارسلان۔ لمبے ٹخنوں تک آتی پھولوں والی قمیض اس نے پہنی ہوئی تھی، اس کی بھی آنکھیں نیلی تھیں۔ یلڈیز، تمہیں میرے لیے جانا ہوگا، اب چلو، جیسے بابا مان جائیں گے ہمارے بارش کے لیے آسانی ہوگی۔ اور ابھی تو میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں بچی کہ میں بارش کا خرچہ اٹھا سکوں۔ اس نے یلڈیز کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور نہایت محبت اور نرم انداز میں بولا۔ 5 سالہ بارش بستر پر آنکھیں موندے سو رہا تھا۔
اس کے سنہری بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے۔ مگر وہ لڑکی امارا جس سے تمہارے بابا تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے وہ بھی وہاں ہوگی۔ اس نے دل میں ابھرتا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، وہ تو اب اورنگزیب کی بیوی ہے۔ تم پیکنگ کرو، کل کی فلائٹ ہے ہماری۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر بارش کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ یلڈیز نے پیکنگ شروع کر دی تھی۔ کچھ کپڑے اس نے وہاں کے رکھ لیے تھے۔ اسے لگا تھا کہ بس 1-2 ہفتے کی ہی بات ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کون سی کٹھن منزل اس کی راہ تک رہی ہے۔ السلام علیکم، وہ سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام بچے، کیسا رہا دن؟ اختری آپا باہر ہال میں ہی بیٹھی تھی۔ اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ بہت اچھا تھا۔ وہ صوفے پر اپنے سر کو رکھے آنکھیں موندے ہی اس نے جواب دیا۔ تھک گئی ہو تم، ذرا جاؤ آرام کر لو تھوڑا۔ وہ سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ سامنے میز پر جھک کر کٹی ہوئی سبزی رکھی اور پھر مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں، مگر تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گی آپ کے پاس۔ وہ اب سر اٹھائے مسکرا کر بولی۔ وہ غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں، نہایت اچھے ہیں۔ ابھی تک وہ لوگ معلوم نہیں یہ سچ ہے یا پھر سیاست کی کوئی چال۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی، اچھے ہی ہوں گے، ہر انسان ہی اچھا ہے، بس اس کی کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا، ارے نور، تم آ گئی؟ آج تم ساتھ چل رہی ہو نا ہمارے؟ اوکاشا بیچ میں آ کر بیٹھی تھی ان کی۔ وہ بات وہیں رہ گئی۔ نور کہاں جائے گی؟ وہ جگہ نور کے لیے نہیں ہے، منی نے منع کیا اسے۔ ارے آپا، نور کو لیے چلتے ہیں نا، صحیح ہے وہ جگہ۔ کائنات بھی اس کے ساتھ ہی بولی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ اب کی بار اس نے سوال کیا تھا، ان کی اکتاہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ خان کے گھر بہت بڑی پارٹی ہے، ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے، کائنات نے اسے بتایا۔ نور جانا چاہو تو چلی جاؤ، مگر اس کا خیال رکھنا ہے تم تینوں نے۔ اختری آپا نے اس کی مرضی پر فیصلہ چھوڑا۔ نور چلو نا، کائنات اور اوکاشا اس سے کہنے لگی تھی۔ وہ انکار نہ کر سکی۔ اس کا دل نہیں تھا جانے کا، مگر جانا پڑا اسے۔ وہ ان کے چہرے کی خوشی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہاں اس جیسے لوگ نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی وہیں جانا تھا اسے۔ پہلے وہ حسین اور خوبصورت چہروں کے بیچ میں بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، اس کے چہرے کا، اس کی باتوں کا۔ اس نے ہر جگہ جانے سے منع کیا تھا، مگر اب حالات کچھ اور تھے۔ وہ خود کو اہمیت دینے لگی تھی۔ ایسی کیا کمی ہے خالہ مجھ میں؟ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، جیسے وہ کسی دوسری نگاہ کا پابند ہے۔ وہ روتی اسی ٹیبل پر بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میری بچی کیا ہو گیا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں تمہاری شادی اسی سے ہوگی، تم کیوں روتی ہو؟ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں خالہ، میں نے اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھی ہے۔ وہ بارش نہیں ہے۔ پہلے وہ ٹالتا تھا اس بات کو، آج اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ روتی ان سے کہہ رہی تھی، اچھا میں خود بات کروں گی اس سے، بس اب تم رونا بند کرو اور میری غیر موجودگی میں نہ آیا کرو گھر، اسے نہیں پسند۔ وہ اسے چپ کرواتی کہہ رہی تھی۔ ان کا یوں منع کرنا مریم کو اپنی تذلیل لگی تھی۔ عزت نفس نے جوش مارا تو فیصلہ بھی خود ہی ہو گیا۔ نہیں، میں اب کبھی نہیں آؤں گی، مجھے کوئی شوق نہیں اس سے شادی کا، اب کوئی شادی نہیں کروں گی اس سے۔ وہ یہ کہتی اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ افسوس سے بس اسے دیکھتی ہی رہی۔ تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اور یہ میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، بالکل میری طرح۔ اورنگزیب امارا سے مخاطب ہوا اور گود میں اس بچی کو پیار بھی کیا۔ یہ کیا تھا؟ اورنگزیب اتنا کیسے بدل گیا؟ وہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرائی، جیسے اورنگزیب نے اب اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا۔ باقی سب ناراض ہیں مجھ سے، مگر آپ نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے، مجھے خوشی ہوئی، آپ نے اس کی حفاظت کی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، امارا، یہ مجھے کیوں پیاری لگتی ہے میں نہیں جانتا، مگر میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ اس سے کہنے لگا، پھر امارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا۔ بابا سائیں تو ارسلان سے تمہاری شادی کر رہے تھے، وہ زبان دے چکے تھے، مگر عین وقت معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بیٹے کا باپ بھی ہے۔ پھر بابا کی زبان خالی نہ ہو تو انہوں نے مجھے اس کی جگہ کر دیا۔ اس اچانک فیصلے کو میں نے کبھی قبول نہیں کیا اور ہمیشہ تم سے نفرت کی۔ کہ شاید تم ہی تھی جس نے مجھے اس سے دور کیا، تم ہی بیچ میں آ گئی اور ہر قسم کا ظلم تم پر کر دیا۔
بس اس بھڑاس کو نکالنے کے لیے، مگر جب میں نے اس کو گود میں لیا سارے شکوے خود ہی مٹ گئے۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس نے اس کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے چھوا، وہ بھی مسکرائی تھی۔ دمکتی جلتی وہ کلب کی لائٹس اسے بری لگنے لگی تھی۔ شروع میں ان کا ویلکم کیا تھا، پھر وہ ایک سائڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کالے رنگ کا جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا، جبکہ منی، کائنات اور اوکاشا وہاں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ وہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ لڑکیاں عجیب سے لباس پہنے ناچ رہی تھیں، لڑکے بھی انہی کے ساتھ تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر تھوڑا عجیب محسوس کر رہی تھی۔ آج تک وہ اس طرح کی جگہ پر نہیں گئی تھی۔ جب ایک شور ہوا میں بلند ہوا، شاید کوئی رقصاں تھی۔ اس نے اٹھ کر شور کی وجہ دیکھنی چاہی۔ ایک خوبصورت لڑکی ان کے بیچ ناچ رہی تھی، چہرہ اداس تھا اس کا۔ نور نے اسے دیکھا جیسے کچھ یاد اس کے ذہن میں آ رہی ہو، مگر پھر وہی غائب ہو جاتی۔ اس کے کپڑے نہایت کوئی چھوٹے تھے، خوبصورت نینقش تھے اس کے۔ تو تم یہاں ہو ہمارا نقصان کر کے؟ ایک جانی پہچانی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ پلٹی، سامنے فرحان تھا۔ اس کے دماغ میں وہ یاد آیا، وہ انجیکشن۔ کلب کی لائٹس رنگ برنگی اس کی آئی شیڈ لگی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، ڈسکو لائٹس کی روشنی میں اس کا دھندلا چہرہ۔ وہ ڈری، اسے یاد آ گیا، وہ بھاگنے کی غرض سے مڑی، اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں گھومی، لمبے بال بھی ساتھ ہی گھومے۔ فرحان نے اس کو کلائی پکڑی۔ اس کو لگا جیسے سائم والا قصہ دوبارہ دہرایا گیا۔ حلق میں گلٹی اٹکی، ذہن میں آتی تمام باتیں پھر سے گھومی۔ دادی، سمر، سائم اور اس کو بچانے والا حیدر، سب اس کے ذہن میں دوبارہ آ گیا۔ چہرے پر پسینہ آیا۔ بچاؤ، بچاؤ مجھے، وہ بلند آواز میں چیخی۔ میوزک اسی دن کی طرح تیز تھا۔ ایسے کیسے بچاؤ؟ میرا نقصان پورا کرو گی تم، چلو یہاں سے۔ وہ اسے کھینچتا لے کر وہاں سے جا رہا تھا۔ اب تو کوئی بارش بھی نہیں تھا جو اسے بچاتا۔ وہ اندھیرے کی جانب اسے لے کر جا رہا تھا۔ ایک تنگ گلی سے گزرتا وہ ایک ایسے راستے پر آ گیا تھا جہاں گلی کا اینڈ تھا۔ چونکہ راستہ بیچ کا تھا اس لیے بالکل سنسان تھا، کسی انسان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ منہ پر رکھا ہاتھ ہٹایا گیا۔ نور نے لمبی سانس لی۔ جانے دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ لڑکھڑاتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایسے کیسے؟ اس نے ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ جب گولی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کا بازو خون میں لت پت تھا۔ نور کا گھبرایا ہوا چہرہ پل بھر کو اطمینان میں ہوا۔ وہ اسی سمت بھاگی جہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ پل بھر کو رکی۔ آپ کون ہیں؟ اپنا چہرہ دکھائیں، اس نے سامنے کھڑے شخص سے کہا۔ اس کے کپڑوں سے وہ ایک بوڑھا شخص لگ رہا تھا۔ یوسف چودھری، پیچھے سے ایک آواز آئی۔ اس شخص نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور بھاگتا وہاں سے چلا گیا۔ فرحان کا وہ بازو ناکارہ ہو چکا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ سائم کی طرح وہ گولی سے اس کے بازو کو ناکارہ کر گیا تھا۔ یوسف چودھری، اس نے زیر لب نام دہرایا۔ عجیب الجھن ذہن میں آئی، آخر تھا کون یہ یوسف چودھری؟ منی بھی اس کے پیچھے آ چکی تھی۔ ارے نور، تم یہاں اس گلی میں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ چلیں یہاں سے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، پھر وہاں سے اسے لے گئی۔ یوسف چودھری تھا کون؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے ٹھانی کہ وہ اختری آپا سے اس بارے میں پوچھے گی۔ صبح اٹھتی وہ تیار ہوئے اسکول کے لیے نکلی تھی، بالوں کی چوٹی بنائی اور اسکول کے اسٹاف کا دیا ہوا یونیفارم پہنا، پھر باہر کی جانب آئی جہاں وہ ساری زمین پر بیٹھے ناشتہ کر رہی تھی۔ نور، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ کر کے جاؤ، منی نے اسے روکا۔ نہیں منی آپا، ویسے دیر ہو گئی ہے، اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو وہ معاشر مجھے بہت سنائے گا، میں آ کر کھانا کھا لوں گی۔ اس نے تیزی سے جوتے پہنے جبکہ اختری ناشتہ لیے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ نور، خالی پیٹ نہیں جاتے، ویسے بھی آج پہلا دن ہے، ایک میرے ہاتھ کھا لو، باقی رکشے میں کھا لینا۔ انہوں نے ٹفن اس کے حوالے کیا، ایک لقمہ اس کے منہ کے قریب کیا۔ اس نے کھایا، پھر محبت سے ان کے گلے ملی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، یہ کہتی وہ گھر کے دروازے سے نکلی جہاں سامنے ہی رکشہ کھڑا تھا، وہیں سے بیٹھ گئی۔ وہ ادھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یاد آنے کے باوجود کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ پہلے ہی ان پر بوجھ تھی، اب وہ دوبارہ ان کے سر پر مسلط ہو کر اپنے کردار اور ان کی غیرت کو سوالیہ نشان نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ یہیں خوش تھی،
نامکمل لوگوں میں اسے مکمل لوگوں کے بیچ جا کر خود کو سوالیہ نشان نہیں کرنا تھا۔ وہ سارا راستہ یہی سوچ رہی تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھی تھی اور راستے میں گزرتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، ہر منظر آنکھ میں آتا اور ساتھ ہی گم ہو جاتا۔ سورج کی تپش کم تھی، بادلوں کا آسمان پر گھیرا تھا۔ وہ باہر کے منظر کو دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ آج بارش کے آثار لگ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی اسکول کے لیے نکل آئی تھی۔ آ گیا اسکول بیٹا؟ رکشے میں بیٹھا وہ شخص اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ہنوز اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ بیٹی، اسکول آ گیا۔ اب وہ گردن کو ترچھا کیے اس سے مخاطب تھا۔ وہ یکدم چونکی، پھر سر کی چادر کو درست کرتی گردن کو اسبات میں ہلائے اتری۔ بیٹا، برسات کے آثار لگتے ہیں اور آج مجھے اپنی بیٹی کے گھر بھی جانا ہے، تو شاید نہ آ سکوں۔ تم ایک کام کرو، یہ ایک رکشے والے کا نمبر ہے، تم اس کو کال کرنا، وہ تمہیں واپسی پر اٹھا لے گا۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک نمبر نکالا اور اس کے حوالے کیا۔ اس نے اس پرچی پر لکھے نمبر کو دیکھا، پھر اسے اپنے چھوٹے سے پرس میں رکھ لیا جو کائنات نے اسے دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اسکول کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک خوبصورت اسکول بنایا گیا تھا جس کا دروازہ بھی کافی بڑا تھا۔ عمارت بھی کافی بلند تھی جو لال رنگ کی بنی ہوئی تھی۔ دروازے کا رنگ سفید تھا جس پر ہلکی ہلکی لائنز پڑی ہوئی تھی۔ سٹی اسکول کے نام سے بڑا سا بینر اسکول کی دیوار پر لگا تھا اور ساتھ ان کے نام بھی لکھے تھے جنہوں نے اسکول کو بنانے میں مدد دی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو داخلے حصے پر طرح طرح کے پودے تھے اور کھلا میدان سا تھا جو کہ پی ٹی اور اسمبلی وغیرہ کے لیے تھا۔ اس کھلی راہداری سے گزر کر بہت سے کلاس روم بنے تھے۔ ہر کلاس روم میں خوبصورت ڈرائنگ بنی ہوئی تھی اور ساتھ ان کے پودے رکھے ہوئے تھے۔ نرسری میں اس نے ہلکا سا جھانکا جہاں دیواروں پر حروف تہجی اور پینٹنگ کی ہوئی تھی۔ ڈورا اور دوسرے کارٹون کے کردار دیواروں پر نظر آ رہے تھے۔ سامنے ایک وائٹ بورڈ تھا، اس کے ساتھ بورڈ مارکر اور ڈسٹر رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ٹیچر کے لیے ٹیبل اور چیئر رکھی تھی۔ ٹیبل پر بچوں کی کتابیں تھیں اور پینسل وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھیں۔ رنگ برنگی چیئرز بچوں کے لیے بھی رکھی گئی تھیں۔ پیچھے ایک ریل گاڑی جیسا کچھ بنا تھا جس پر وہاں موجود بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کلاس روم خالی تھا۔ وہ اس کمرے میں کھڑی تمام چیزوں کو دیکھتی مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی پینٹ ہوا باؤل اٹھایا تھا۔ مس نور، آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ حاشر کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے ہاتھ میں جو باؤل اٹھایا تھا وہ ہاتھ سے گرا۔ ایک زوردار آواز اس خالی کمرے میں گونجی۔ آپ نے باؤل کو توڑ دیا؟ حاشر کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ ڈری۔ نہیں، میں نے جان کر نہیں توڑا، ہاتھ سے گر گیا۔ وہ ڈری سی کہہ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے، اوپر سے کسی چیز کو چھونے کے لیے؟ جائیں یہاں سے۔ وہ تقریباً چیخا ہی تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتی اس کلاس روم سے نکل گئی۔ آنکھوں میں آنسو ابھی بھی تھے۔ وہ نظریں نیچے کی آنسو پونچھتی تیز قدم اٹھاتی کینٹین کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اب اس باؤل کے ٹوٹے ٹکڑوں کی صفائی کروا رہا تھا۔ اس بچی کو زہر اس دودھ میں ملا کر دینا تم۔ ایک نقاب پوش آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک فیڈر میں دودھ اسے دیا تھا۔ مگر تم اس کو کیوں مار رہے ہو؟ کیا تم اسے کہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتے؟ ایک زنانہ آواز ابھری تھی۔ تاکہ وہ بعد میں کہیں سے لوٹ آئے؟ سامنے والے نے جیسے سوال کیا تھا۔ مگر تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تمہارے لیے کب سے راہ تک رہی ہوں میں۔ اس نے فیڈر اپنے ہاتھ میں لیا اور نروٹھے پن سے کہنے لگی، ابھی وقت نہیں ان باتوں کا، چھوڑ دوں گا اسے بھی، ابھی میرا یہ کام ہو جانا چاہیے۔ ہمارا آس پاس نہ ہو اس کے جب یہ کام کرنا ہے تمہیں۔ اس نے ہدایت دی۔ پھر ایک زہر کی شیشی اسے دی۔ اس زہر کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ تم۔ وہ یہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ قدم اٹھاتا اس جگہ سے چلا گیا۔ تم نے ڈانٹا کیوں اسے؟ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کانوں میں ایئرپورٹ لگے تھے۔ سر، میں نے نہیں ڈانٹا، وہ تو خود انہوں نے یہ باؤل توڑ دیا تھا، تبھی بس۔ وہ ڈرا سا کہہ رہا تھا، ساتھ ہی کلاس میں لگے اس کیمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تو کون سی قیامت آئی تھی؟ ایک باؤل ہی تھا جو ٹوٹ گیا۔ اب کی بات تنقید والے لہجے میں کی گئی تھی۔ سر، غیر ذمہ داری کی تھی انہوں نے، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے تھی، وہ بھی نرسری کلاس میں۔ اگر کانچ کسی بچے کو لگ جاتا تو؟ اور آپ جانتے ہیں
بچوں کے معاملے میں تھوڑا رسپانسبل ہونا ضروری ہے۔ اس نے نور کی غیر ذمہ داری کے بارے میں اطلاع دی۔ مگر آئندہ نہیں دیکھوں آپ نے کسی سے بھی روڈ انداز میں بات کی ہو تو، وہ کہتا کال کاٹ چکا تھا۔ یوسف چودھری کو کیا دلچسپی اس لڑکی میں، پہلے اس کو جاب دے دی، اب اتنی خوشامد، نہ جانے۔ وہ شانے اچکاتا وہاں سے نکل گیا۔ سٹاف کی چھٹی بچوں کی چھٹی کے بعد ہوتی۔ نور کینٹین سے باہر نکلی، کچھ ٹیچرز بھی وہیں موجود تھیں۔ مس گل مینا تو بہت ہی کوئی اچھی ہیں، ان کے لہجے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی چودھری خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ ہم سے بھی نہایت پیار سے بات کی، عاجزی تو کوٹ کوٹ کر بھری ہو جیسے ان میں۔ ٹیچرز آپ سے گفتگو کر رہی تھیں، وہ بھی کینٹین کے دروازے کو لاک کیے وہاں سے جانے لگی۔ سنو، ذرا پانی دینا، ٹیچر نے اسے آواز دے کر روکا۔ وہ پیچھے مڑی۔ جی ابھی دیتی ہوں۔ وہ کولر سے کانچ کے گلاس میں پانی بھر کر لائی اور ٹیچر کو دیا۔ وہ سب ٹیبل کے ساتھ بیٹھی تھیں، کچھ ہی دیر میں لگتا تھا جیسے برسات آ جائے گی۔ سنو، میرا ایک کام کر دو، میں لاک کرنا بھول گئی کلاس۔ جاؤ کر آؤ، ہم جا رہے ہیں، برسات کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک لڑکی نے اس کے ہاتھ میں چابی کا گچھا دمایا اور بھاگتی میدان سے گزرتی دروازے سے نکل گئی۔ اس نے چابی کو دیکھا، وہ تھک چکی تھی، اوپر سے ایک اور کام اس کے ذمے لگا دیا تھا۔ وہ کوریڈور میں آئی، تمام کلاس رومز کو گیٹ یوں ہی کھلے تھے۔ اندر صفائی کرنے والے کلاس رومز کی صفائی کر چکے تھے، اب وہ سیڑھیوں کو صاف کر رہے تھے۔ اس نے دروازوں کو لاک کیا۔ اپنے کام خود نہیں کر سکتے، اب یہ بھی میں ہی کروں؟ مجھے لگتا ہے اپنا بجٹ بچانے کے لیے سارا کام مجھے ہی دیا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی دروازے کو تقریباً پٹک خری بند کر رہی تھی۔ ہاتھ میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی تک آئے نہیں رکشے والے انکل، وہ خود سے کہتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ تیز ہو گئی، آسمان میں بجلی چمک رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر بنی اس کھڑکی سے باہر کا موسم دیکھ سکتی تھی۔ بارش ہونے والی ہے، چاچا دیر کیوں کر دی؟ وہ جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، پھر پرس سے فون نکالا، ساتھ پرچہ بھی گرا۔ اسے یاد آیا آج تو وہ نہیں آنے والے تھے، انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اپنی بے وقوفی پر اسے غصہ آیا، وہ اتنی اہم بات کیسے بھول سکتی تھی؟ بیڑا غرق ہو، میں کیسے بھول گئی یہ؟ اس نے جلد ہی اس نمبر پر کال ملائی، مگر نمبر مصروف تھا۔ مس نور آپ گئی نہیں؟ بارش کسی بھی وقت ہو جائے گی، حاشی نے جیسے اسے اطلاع دی تھی۔ وہ پہلے ہی ٹینشن میں اپنا سر پکڑے کھڑی تھی۔ نہیں معلوم ہے مجھے، مگر وہ رکشے والا فون نہیں اٹھا رہا میرا، تبھی یہاں کھڑی ہوں۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو آپ یہاں تو نہیں کھڑی رہ سکتی، اسکول کو بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کوئی دوسری سواری دیکھ لیں۔ بلکہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کے گھر، اس نے آفر پیش کی۔ نہیں، اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ آفر کو مسترد کرتی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اچھا رکیں، یہ چھتری ساتھ لے جائیں، اگر بارش ہو گئی تو بھیگ نہ جائیں آپ۔ اس نے اپنی چھتری اس کے حوالے کی۔ نہیں، آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں، اس نے اب تھوڑے اکھڑے لہجے میں کہا تھا۔ وہ ویسے ہی پریشان تھی، بار بار فون ٹرائی کر رہی تھی، مگر کوئی جواب ہی مل نہیں رہا تھا۔ وہ باہر نکل گئی تھی اسکول سے، کیونکہ اسکول بند ہونے کو تھا۔ اب وہ سڑک پر چل رہی تھی جب بارش کی پہلی بوند اس کے گال پر آ کر گری۔ مس نور آپ یہ لے لیں۔ وہ بائک کو روکتا اس کے پاس کھڑا ہوا۔ آتی جاتی دھول اڑاتی گاڑیاں، وہ ان گاڑیوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یوں میرا راستہ نہیں روکنا چاہیے تھا، اس نے جیسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ آپ پیدل کہاں تک جائیں گی؟ بارش اب زور پکڑ لے گی، آپ لفٹ نہیں لے سکتی، مگر یہ چھتری لے لیں۔ وہ چھتری کو اس کی جانب بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک باؤل ٹوٹنے پر اتنی باتیں سننے کو ملی تھی، اگر چھتری کو لیا تو نہ جانے کتنی باتیں سننے کو ملیں گی۔ مجھے نہیں چاہیے، میں نے کال کر دی ہے گھر پر، وہ آتے ہی ہوں گے، وہ کہتی اپنی چادر درست کیے چلی، جبکہ حاشی نے لاتعلقی سے شانے اچکا دیے۔ مونسون بارش نے موسلا دھار برسنے کی ٹھانی، بادل بھی شیر کی طرح گرجے اور بارش نے زور پکڑا۔ وہ راستے کے کونے پر کھڑی سواری کے انتظار میں تھی جب کتوں کی فوج کو اس نے اپنی جانب آتا دیکھا۔ وہ کوئی 4-5 کتے تھے، اسے خوف نے آ گھیرا تھا۔ وہ بھی بارش سے بچنے کے لیے کسی سائے میں آنا چاہتے تھے۔ نور اپنا بیگ اٹھائے تیزی سے وہاں سے بھاگی، اسے لگا تھا جیسے وہ اس کے پاس آ رہے ہوں۔ وہ کتوں سے پہلے ہی ڈرتی تھی اور ہمیشہ ہی چھپ جایا کرتی تھی۔
जैसे आज वो भाग रही थी। वो अब फुटपाथ से उतरकर रोड क्रॉस किए दूसरी जानिब आ चुकी थी। बारिश ने तेजी दिखाई। बाबा, वो ज़ेरे लब कह रही थी। अहमद उसे याद आ रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे वो अभी किसी की नज़रों के हसार में है। उसने पलट कर देखा। कुछ अच्छा होने की उम्मीद उसे नहीं लग रही थी। पीछे बहुत सी दुकानें थीं जहां लोग खड़े थे। खैर हुई। उसने जिस रिक्शे वाले को कॉल की थी वो सामने आन खड़ा था। इतनी देर क्यों कर दिया आपने? वो बैठी उस रिक्शे पर जैसे उसे यकीन हो ये वही रिक्शा है, मगर रिक्शे पर बैठे उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो नजरअंदाज कर गई। उसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगी थी। उसका चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था, दिखने में नौजवान लगता था। अब वो बाहर के मनाजर देख रही थी, जबकि वो सारा रास्ता खामोश सा बैठा था। कोई एक बात भी उसने सामने से नहीं की और ना अपने देर से आने का मकसद बताया था उसे। वो अपने घर को पहुंच चुकी थी। रिक्शे से उतरकर उसने उस लड़के को किराया देने के लिए पैसे निकाले, मगर वो बगैर पैसे लिए ही वहां से चला गया था। उसे हैरानी हुई, आखिर ये क्यों किया था उसने? अजीब इंसान है, अपने पैसे लिए बगैर ही चला गया। वो अजीब नजरों से उसे देखती मुड़ी और दरवाजे को खटखटाया। तवक्को के मुताबिक दरवाजा कायनात ने खोला था। वो अंदर दाखिल हुई सलाम के साथ। नूर, तुम कैसी आई? कैसर तो आज नहीं आने थे। अख्तरी आपा ने उससे सवाल किया। वो भी सरसरी से आम अंदाज में गोया हुई। उन्होंने अपने किसी दोस्त का नंबर दिया था, कह रहे थे वो आ जाएगा लेने। बस आज उसी की वजह से ख्वार होना पड़ा। खैर आ गया था वो लेने, वरना मुझे लगा था पैदल ही घर जाऊंगी मैं आज। वो थके से अंदाज में कहती सोफे पर बैठी थी। उसकी चादर गीली हो चुकी थी और जो जूते वो पहन कर गई थी वो भी गीले हो गए थे। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर गीले होने की वजह से चिपक चुके थे, लेकिन अख्तरी आपा के चेहरे पर परेशानी वाजिया थी। मगर उसका फोन आया था अभी, कह रहा था कि वो तुम्हें नहीं ला सकता। उसके रिक्शे के इंजन में मसला हो गया है। अख्तरी आपा की आवाज ने उसकी समातों पर बम फोड़ा था। वो जो थकी सी सर को झुकाए बैठी थी, करंट खाकर सीधी हुई। क्या? हैरानी उसके चेहरे पर वाजिया थी। सांवली रंगत सादा आंखों में बेचैनी का समंदर ठाटे मार रहा था, जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। नहीं, उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसने मुझे बिल्कुल दरवाजे के सामने उतारा है, हालांकि मैंने उसे एड्रेस भी नहीं बताया था यहाँ का। उसने अब खुद को जैसे तसल्ली दी थी। शायद ऐसा ही हो जैसा तुम कहती हो। अख्तरी आपा भी उसकी बात को सही कह गई थी। वो भी समझी कि उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। उठकर कमरे की जानिब गई ताकि अपने कपड़े तब्दील कर सके, जबकि अख्तरी अब भी उलझी नजरों से उसे देख रही थी। एक छोटी सी कब्र पर अकबर चौधरी और जरसांगा खड़े थे। वो कब्र किसकी थी? मिटे मिटे अल्फाजों में कुछ लिखा था नाम उस पर। वो हवेली का पिछला हिस्सा था जहां वो दोनों खड़े थे। जरसांगा रो रही थी। वो जब उसके सामने आती यूं ही रो दिया करती थी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। अकबर चौधरी उसके साथ ही बैठ गए थे। साईं, मुझे इस दिन से खौफ आता है जब हशर के मैदान में सवाल होंगे और औरंगजेब से पूछा जाएगा कि किस गुनाह के सबब इस बच्ची को दफन किया, तो क्या होगा? मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ जिसके नसीब में ऐसी औलाद थी। वो सर पर हाथ रखे औरंगजेब को बद्दुआ दे रही थी। उसने जुर्म ही ऐसा किया था और मुझे इस बात का डर है कि मेरी भी पकड़ होगी। मुझसे पूछा जाएगा। मैंने इख्तियार में होते हुए भी इस जुल्म को नहीं रोका और उसे शाबाशी दी थी। वो रोती आंखों से कह रहे थे। कौन कह सकता था अकड़कर चलने वाला अकबर चौधरी यूं जमीन पर आ गिरेगा। साईं, हमारी पोती नहीं आ सकती वापस, मगर औरंगजेब को इस फेल के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आज वो रिहा होकर आएगा, मगर उसे हवेली से बाहर निकाल दें। उसका यहाँ की किसी चीज पर कोई हक नहीं। वो एक मजबूत फैसला ले गई थी, एक मासूम खून के बदले में। वो यहाँ कभी नहीं आएगा। वो कहते उठ गए। जरसांगा भी साथ ही उठ गई। एक नजर उस पर डाली, फिर अपनी चादर दुरुस्त किए हवेली की जानिब बढ़ गई। हैदर आओ, तुम भी देखो कितनी अच्छी बारिश है। हैदर इतनी देर बाद अपने कमरे से निकला था। बाल बिखरे थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। वो छत के नीचे खड़ा था, जबकि वो तेज बरसती बारिश में भीग रही थी। साशा भी उसके साथ थी। सेहन भी मुकम्मल गीला था। तुम घर नहीं गई? उसने सरसरी सा अंदाज अपनाया। गई थी,
مگر بابا کو دادی نے کال کی، انہوں نے مجھے واپس بلا لیا۔ اس نے تفصیل بتائی۔ وہ نظر انداز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھیں اب ویران تھیں۔ سمر الجھ گئی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ صحن سے نور کے کمرے میں گئی۔ چہرے پر پریشانی واضح